بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فیاتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تو یہ بتایا گیا ان لوگوں کو جو امن قائم کرنے والے ہیں، یہ مخاطب وہی لوگ ہی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے فما لکم فی المنافقین، بس تم کو کیا ہو گیا کہ جو دو راہ لوگ ہیں، منافق دو راہوں پہ چلنے والے، ایک جو امن قائم کرنے والے ہیں ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کی طرف ان کے تعلقات ہوتے ہیں کہ جو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں طرف کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایسے دو راہیں جو ہیں ان لوگوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو رہے ہو، ایک ان کی حمایت میں اور ایک ان کے خلاف۔ تو یہ دو گروہ بن جاتے ہیں آپس میں کہ کچھ لوگ ان کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ غلط ہے۔ تو ان کو کھول کر بتایا جا رہا ہے مملکت کی طرف سے واللہ ارکسہم بما کسبوا، مملکت الہیہ نے تو ان کو ارکس کر دیا۔ ارکسا رکاسا سے ہے اس کا روٹ، اس طرح لوٹا دینا پلٹا دینا کہ اگلا حصہ پچھلے حصے کے ساتھ مل جائے، یا اس کو آسانی سے اگر سمجھا جائے تو اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ اونٹ کی نکیل جو ہے اس کی ٹانگ کے ساتھ کھینچ کر باندھ دی جائے، یعنی کہ اس کا سر اوپر نہ اٹھ سکے، اس طرح سے اس کو باندھ دیا جائے۔ تو مملکت الہیہ نے ایسے منافقوں کو اس طرح جکڑ دیا کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا واللہ ارکسہم بما کسبوا، مملکت الہیہ نے تو ان کو اس ذلت میں ڈبو دیا کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے کسبوں کے سبب سے جو انہوں نے کام کیے ہیں اس کے سبب سے یہ کام ان کے ساتھ کیا گیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم رہنمائی فراہم کر دو جس کو مملکت الہیہ نے گمراہ قرار دے دیا، مملکت الہیہ اس کو گمراہ قرار دے چکی ہے، تو ان کو تم رہنمائی دو گے، ہدایت دو گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ قرار دے دے مملکت الہیہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ان کے لیے کوئی راستہ پائے گا ہی نہیں کہ وہ کسی طرح سے نکل بھاگیں، ان کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اور دیکھو وہ تو چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی کفر کر دو، تم بھی انکار حق کر دو، تم یہ امن کی جو ڈیوٹی پر براجمان ہو، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم انکار کر دو کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے انکار حق کیا ہوا ہے، جیسے انہوں نے آئین کا انکار کیا ہوا ہے، قانون کا انکار کرتے ہیں۔ فَتَكُونُوا سَوَاءً، اور پاس پھر تم ایک جیسے ہو جو۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور دیکھو ان میں سے کوئی اپنے سرپرست نہ بنانا، ان میں سے کوئی دوست نہ بنانا۔ اولیاء بمانا سرپرست بھی ہوتا ہے اور دوست کو بھی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ان کو سرپرستی نہ دے دینا اپنی۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بدل جائیں۔ حجرہ کا معنی ہے جیم رے، حجر، کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، یہ اس کے بنیادی معنوں میں سے ہیں۔ جب تک کہ وہ اپنا رویہ نہ چھوڑ دیں، اس سے وہ بدل نہ جائیں۔ فی سبیل اللہ، مملکت الہیہ کی راہ کے اندر، یعنی کہ وہ اپنا وہ رویہ چھوڑ کر مملکت الہیہ کے راستے میں آ جائیں، اس کے قانون پر چل پڑیں۔ فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر وہ منہ پھیریں، اگر وہ ایسا نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پس ان کا مواخذہ کرو، پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، حیث وجدتموہم، اس حیثیت میں جیسے ان کو تم پاؤ، جس حالت میں تم ان کو دیکھ رہے ہو اس حالت میں پھر اسی انداز سے ان کے خلاف کام کرو، ان کے خلاف جنگ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور دیکھو نہ پکڑنا ان میں سے کسی کو دوست یا سرپرست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مدد کے لیے۔ ان میں ایسے لوگوں کو جو منافق ہیں، جو دو راہیں ہیں، تو ان کی بار بار سرزنش کی جا رہی ہے، اور اہل امن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو امن قائم کرنے والے ہیں کہ دیکھو ان کو دوست نہیں بنانا، سرپرست نہیں بنانا، اور نہ ان سے کوئی مدد مانگنی ہے۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، یہ استثناء ہے، مگر وہ لوگ
جو آ ملے ہیں الا قوم اپنی قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق ان کے مابین اور ان کے مابین ایک میثاق ہے، اور جاکم حاصرات یا وہ آئیں گھیر کر، حسرا یہ اس کا روٹ ہے حسرات کا، حسر ہوتا ہے روک دینا، قید کرنا یا تنگی سے، قید ہو کر آ جائیں تمہارے پاس، یا وہ صدورہم اپنے ذہن کے حوالے سے جو ان کے صدر مقام ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، یا ان کے حوالے سے تنگ ہو کر تمہاری طرف آتے ہیں، اور جاکم حاصرت صدورہم کہ وہ گھر کر آئے ہیں اپنے لیڈران سے، صدور صدر، اور وہ صدر جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے ان کا، یہ کوئی دل کی بات نہیں ہو رہی کہ دلوں سے، بلکہ ان کے صدور جو ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں ان سے وہ گھر کر آ گئے ہیں، ان کے گھیرے سے نکل کر آئے ہیں، آئیں یقاتلکم اور یقاتلو قومہم، اور وہ اس مقام پر آ گئے ہیں گھر کر کہ تم سے جنگ کریں، یا وہ اپنے لوگوں سے جو ان کی قوم ہے ان سے بھی جنگ نہ کریں، یہ دونوں سے گھیر کر اس سینٹر میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہ وہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر ایسی قانونی مشیت ہوتی مملکت الہیہ کی تو وہ تم پر مسلط ہو جاتے، اگر ایسی اسٹریٹجی اپنا لیتے کہ وہ اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور تم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، تو ایسی اسٹریٹجی اگر مملکت الہیہ ولو شاء اللہ اگر مشیت ہوتی ہے مملکت الہیہ کی، لسلطہم علیکم تو یقیناً وہ تم پر مسلط ہو جاتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ پس وہ تم سے پھر جنگ بھی کرتے، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے اعتزال پر چلے جائیں، الگ ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور پس پھر وہ تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ اور وہ تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈالیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا پس پھر مملکت الہیہ نے تم پر کوئی ایسی دلیل نہیں دی کہ تم ان کے خلاف کوئی کام کرو، ان کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، تو اگر وہ تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈال رہے ہیں، مملکت الہیہ نے تو ان کو مسلط ہونے کا موقع نہیں دیا، کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی کہ وہ تمہارے خلاف آ کر اور تم پر مسلط ہو جاتے اور تم سے جنگ کرتے، لیکن اگر بتایا کہ فائن ناتازلوکم فائن نیتازلوکم اگر وہ تم سے اعتزال کریں، الگ ہو رہیں، اور فلم یقاتلوکم اور تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہ کریں، والکو علیکم السلام اور وہ تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈالیں، تو بتایا کہ ایسی صورتحال میں کہ جب وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اور وہ تمہارے سامنے سلنڈر ہو گئے ہیں، سلامتی کا پیغام ڈال رہے ہیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو پھر نہیں بنایا مملکت الہیہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، ان پر آپ کے لیے کوئی راستہ کھولا نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی کام کریں۔ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوا و یامنوا قومہم ان قریب تو پائے گا دوسروں کو، ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں ان یامنوا و یامنوا قومہم یہ کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، ایسے لوگ جو تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی جن کے وہ فالور ہیں ان کو بھی وہ چھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں سے امن میں رہنا چاہتے ہیں، ہم نہ تم سے جنگ کرتے ہیں نہ ان سے جنگ کرتے ہیں، کلما ردوا الی الفتنہ لیکن بتایا کہ جب کبھی وہ لوٹائے جائیں فتنہ کی طرف، انتشار کی طرف، اور کیسو فیہا تو وہ اس کے اندر اوندے منہ گرتے ہیں، اسی طرف لوٹ جاتے ہیں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ بس اگر وہ تم سے اعتزال پر نہ رہیں، تم سے الگ نہ رہیں، تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، وَيَلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈالیں، تو یہ مزید وضاحت کی گئی ہے کہ دیکھو فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ بس اگر وہ تم سے اعتزال پر نہ رہیں، تم سے علیحدہ نہ ہوں، تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، وَيَلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنی قوت کو روک کر نہ رکھیں، اگر وہ ایسا نہیں کرتے کہ تم سے اعتزال پر بھی نہیں رہنا چاہتے، الگ نہیں رہنا چاہتے، اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھی نہیں ڈالنا چاہتے، اور اپنی قوت کو تم سے روکنا بھی نہیں چاہتے،
اپنی قوت تمہارے پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ فَخُذُوهُمْ، پس اس صورتحال کے اندر ان کو پکڑو، ان کا مواخذہ کرو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو پھر، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اسی حیثیت میں جس حیثیت میں وہ تمہارے خلاف کام کرتے ہیں، جس حیثیت میں وہ پائے جائیں، اسی حیثیت کے حوالے سے ان کو جواب دینا ہے، ان کا مواخذہ کرنا ہے۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم پر ہم نے بنا دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان کے معاملے میں، یعنی کہ اگر وہ ایسی کارروائی کرتے ہیں کہ تمہارے مخالف ہیں اور تمہاری طرف کوئی سلامتی کا پیغام نہیں ڈالتے کہ ہم سلنڈر ہو گئے ہیں، تو بس سلنڈر ہونے کا اگر پیغام تمہاری طرف نہیں ہے تو پھر تمہارے اوپر مملکت الہیہ نے وہ کہتے ہیں جعلنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطان مبینہ، ایک واضح سلطان۔ یہ سلطان سلاطہ سے ہے، جس کا معنی ایک مضبوط دلیل، ایک بین قسم کی دلیل، سلطان مبینہ، ایسی واضح قسم کی دلیل جو تمہارے لیے تم پر دے دی گئی ہے کہ تم ان کے خلاف ایسی کارروائی کر سکتے ہو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے کسی بھی امن قائم کرنے والے کے لیے، جس کو بھی امن کی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، آئیں یقتل مومنا، کہ وہ کسی امن چاہنے والے کو قتل کر دے یا اس کے خلاف جنگ کر دے۔ تو امن قائم کرنے والے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی امن قائم کرنے والے کو یا امن چاہنے والے کو، کیونکہ یہ ملک کے وہ قوانین ہیں جو امن کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں، اور امن قائم کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے امن چاہنے والا جو امن کا متلاشی ہے وہ آ جائے تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مگر خطا، خطا اس غلطی کو کہتے ہیں یا جو جان بوجھ کر نہ کی گئی ہو۔ خطا کا معنی غلط اور نادرست، یا اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ جان بوجھ کر غلطی نہ کرنا، عمدن کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، ایک خطا ہوئی ہے، پرکھنے میں، جانچنے میں، دیکھنے میں ایک غلطی ہو گئی ہے، اور اس غلطی کا استثناء کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ان کو اجازت تو نہیں ہے امن قائم کرنے والوں کو کہ کسی کو قتل کر دیں وہ، لیکن کو غلطی ہو گئی ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کر دیا امن چاہنے والے کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، پس اس سے تحریر لکھوائی جائے، رقبہ، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے غلطی کی ہے تو اس سے پھر لکھوایا جائے، تحریر لی جائے جس سے اس کی گردن پکڑی جا سکے کہ یہ غلطی تم نے کی ہوئی ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، پس اس سے ایک تحریر لکھوائی جائے اس کی گردن پکڑنے کے لیے، مومنتن، امن قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ ایک امن قائم دینے والا ادارہ ہے، تو اس امن دینے والے ادارے کے اندر یہ غلطی ہوئی ہے تو اس سے پھر وہ تحریر لکھوائی جائے گی، ایک امن کی تحریر۔ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیا، یہ اس کا دیاتن کا روٹ ودایا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خون بہا ادا کرنا، یہ بنیادی معنی ہے اس کے، اور باقی بھی اس کے معنی ہیں۔ وادی، وادی کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی بہہ رہا ہو، یا دو پہاڑیوں کے درمیان کوئی جگہ، اس کو بھی وادی کہتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی معنی دیاتن، خون بہا ادا کرنا۔ تو بتایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خِطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ، اور اس کی پوری دیت، پورے کا پورا خون بہا ادا کرنا ہے، مسلمتاً، سارے کا سارا سلامتی کے ساتھ، الی اہلہ، ان کی اہلیت والوں کی طرف، جو ان کے اہل ہیں، جن کا وہ بندہ ہے، جن کے لیے وہ سہارا بنا ہوا تھا، تو ان کی طرف پھر پورا کا پورا جو ہے وہ ان کو خون بہا ادا کرنا ہے۔ الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دیں، وہ سچ کر دکھائیں، تصدیق کر دیں کہ ہم مطلب کہ اس کے اوپر کچھ مطلب کہ لینا نہیں چاہتے، یہ انہوں نے تصدیق کی ان کی اہلیت والوں نے۔ تو یہ اسٹیٹ کے قوانین ہیں، اور اسٹیٹ ہی یہ سارے کا سارا لین دین جو کچھ کرے گی تو وہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، اور اسٹیٹ کے حوالے سے اگر ان کے اہل جو ہیں وہ سچ کر دکھائیں کہ ہم ساتھ ہی ہیں اور یہ ایک غلطی ہے، اور اس غلطی کو وہ معاف کر دیں، تو
یہ ایک کنڈیشن رکھی ہے۔ فائن کان من قومن عدوین، اور بتایا کہ پس اگر وہ ہے ایسا من قومن عدوین، اس قوم سے جو دشمن قوم ہے، اگر وہ دشمن قوم کا کوئی فرد ہے، لکم تمہارے لیے، وہوا مومنون، لیکن کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ وہ امن چاہنے والا تھا، وہ امن چاہنے والا تھا، تو اس امن چاہنے والے کو اگر اس انداز سے مطلب ٹارگٹ ہو گیا وہ، تو فتحریر رقبہ مومنتن، بس پھر اس کے لیے ایک تحریر لکھوائی جائے گی۔ دشمن قوم کا بھی اگر کوئی فرد جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، تو پھر کہا گیا فتحریر رقبات مومنۃ، پس اس کے بارے میں بھی تحریر لکھوائی جائے تاکہ اس کی گردن پکڑی جا سکے، جو امن والی صورتحال میں ہوا ہے، یعنی کہ وہ امن جانے والا تھا لیکن دشمن قوم سے تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جہاں اس کو دیکھیں وہ قتل کر دیں یا اس کا انکاؤنٹر کر دیں۔ تو وہ اگر امن چاہنے والا تھا تو پھر اس کے لیے یہاں پر جو اس کتاب کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس آئین کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی تحریر لکھوانی ہے، تو جس سے اس کی گردن پکڑی جا سکے کہ جس نے یہ انکاؤنٹر کیا ہے اس کی گردن پکڑی جا سکے، مومنتن، امن کے حوالے سے، کہ وہ امن میں رہے اور امن والا کام کرے۔ اگر وہ کوئی دشمن قوم سے بھی ہے لیکن امن چاہنے والا بھی ہے، امن چاہنے والا ہے، تو پھر صرف اس کے لیے اس کی دیت کا اعلان نہیں ہے یہاں پر کہ اس کو دیت دینی ہے، تو اس کے لیے اعلان یہ ہے تحریر رقبۃ المؤمنہ، پس تحریر لی جائے گی اس کی گردن پکڑنے کے لیے، امن والی تحریر۔ ان کان من قوم بینکم و بینہم میثاق، اب یہ تیسرا معاملہ آیا، ایک تو وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بارڈر پر بندہ مارا گیا ہے، اور وہ ملکی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ غیر ملکی اس لیے نہیں ہے کہ یہ غیر ملکی آگے آ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ جو دشمن قوم ہے، اور ایک ایسی قوم ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ملک کا یا قوم کا کہ جن کے مابین ان کا ایک میثاق ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ تمہارے مابین اور اس کی قوم کے مابین ایک میثاق ہے، ایک میثاق وثاقہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد کرنا، وعدہ کرنا، تو یہ ملکوں کے آپس میں تعلقات جو ہوتے ہیں تو ان میں پھر معاہدات لکھے جاتے ہیں، تو یہ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بارڈر کے قوانین لکھے جاتے ہیں کہ بندہ ادھر آ جائے یا ادھر آ جائے تو وہ آپس بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو مارا جاتا ہے کوئی، تو یہ اس مارے جانے والے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ بندہ قتل ہونے والا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ میثاق والی قوم کا کوئی بندہ ہے جن کے ساتھ عہد پیمان ہوئے میں تمہارے، فَفِدْيَةٌ، پس پھر ان کو پورا پورا فدیہ دینا ہے، ان کو ادائیگی دینی ہے، مسلمتاً، پوری کی پوری، جو سلامتی ہو ان کے لیے۔ وہ دیتن تھا، یہ فدیتن ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر فدا ہوئے نا، ان کو مطلب کہ اس پریشانی سے نجات دلانا، یہ ہوتا ہے فدیہ، کہ ہر طرح سے ان کی پریشانی کو دور کیا جائے گا، الی اہلہ، ان کی اہلیت والوں کی طرف، کیونکہ ان کے اہلیت والے جو ہیں، جو اس کے اہل ہیں، تو اس کو فدیتن، تو یہ دیتن نہیں یہاں پر ہے، یہ فدیتن ہے کہ، اور فدیہ اور دیت میں فرق یہ تو وہاں پر مطلب خون بہا ادا کرنے والی بات تھی، اور یہاں پر فدیہ مسلمتن، یعنی کہ ایسا ان کی گردن مطلب کہ چھڑانی ہے اس مشکلات سے، جس اس بندے کے جانے کی وجہ سے ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، وہ پوری کی پوری ان کی جان چھڑانی ہے، آپ نے پورے کا پورا ان کا بندوبست کرنا ہے، الی اہلہ، مسلمتن الی اہلہ، یعنی کہ فدیہ جو ہے اس کی گردن جو چھڑانے ہے اس کی اہلیت والوں کی، وہ پورے کا پورا بندوبست کرنا ہے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اور اس کے بارے میں بھی تحریر لکھوائی جائے گی، رقبہ جس سے اس کی گردن پکڑی جائے، مومنتن، جو امن والے ضابطے کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہے تو اس سے امن والی تحریر لی جائے گی کہ اگر وہ بعد میں ایسا کرے تو اس سے پوچھا جائے، پھر یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، تاکہ وہ تحریر لکھے دے گا تو اس میں بھی جو باؤنڈ بھی ہو جائے گا، پابند بھی ہو جائے گا کہ میں نے پہلے بھی غلطی کی ہے یا کہ پہلے ایسا کام کیا ہے، تو اس تحریر کی وجہ سے اس کو اس کے ذہن کے اندر بات رہے گی۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پس جو کوئی ایسا نہیں پائے، جو کوئی ایسا نہ کرے، یہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، یہ افراد کے حوالے سے نہیں ہے، وہ فرد تو ڈیوٹی کر رہا ہے نا اپنی،
وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس نے اپنی ڈیوٹی پر یہ کام کی ہے، تو اس کی اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو فمن لم یجد فصیام، پس جو کوئی ایسا نہ پائے کہ دیکھے کہ یہ تو اس کے معاملے کے اندر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس سے تحریر لی جائے، تو تحریر کے بعد یہاں پر آگے کہا کہ جو کوئی ایسا نہ پائے کہ صرف تحریر سے اس کی جان چھوٹ جائے، جو ایسا نہیں پاتا فصیام شہرین متتابعین، پس اس کی پھر سیام کروانا ہے آپ نے، سیام سوا ماہ، جس کا بنیادی معنی رکنا، یعنی کہ ڈیوٹی سے روک دینا اس کو، فصیام، پس ڈیوٹی سے روک کر اس کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ روکنا کس لیے ہے کہ اس نے ایک ایسا غلط کام کیا کہ جس کے حوالے سے اس کو روکا گیا، اور روکے جانے کے اندر ہی یہ بات شامل ہے کہ اس کی تربیت ہوگی اب، اور تربیت کتنی ہوگی؟ شہرین متتابعین، دونوں صورتوں کے اندر، شہرین، شہر کی تثنیہ ہے، اور مشہور جو قانون ہوتے ہیں، جو شہرت یافتہ آئین ہوتا ہے، وہ ایک تو امن کے حوالے سے عام حالات میں ہوتا ہے اور ایک جنگی حالات میں ہوتے ہیں، تو دونوں صورتوں کے اندر لگاتار اس کی تربیت کرنی ہے کہ اس کی تربیت شہرین متتابعین، دونوں چیزوں کے اندر اس کی تربیت لگاتار کی جانی چاہیے، اور یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے کہ وہ اس کی تربیت کے لیے کتنے دورانیہ رکھتے ہیں اس کے لیے، کہ وہ 15 دن رکھتے ہیں، 1 مہینہ رکھتے ہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، تو جتنا بھی وہ دورانیہ رکھیں گے تو وہ لگاتار اس کی تربیت ہوگی۔ توبہ من اللہ ہے، یہ مملکت الہیہ کی طرف سے اس کا پلٹ آنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حکیم، اور مملکت الہیہ تو علیمًا حکیمہ، وہ تو جانتی ہے، اور حکیمہ وہ قانون سازی بھی کرتی ہے، اس کے معاملے میں لگام دیتی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کر دے کسی امن چاہنے والے کو، یہ مومنن کا معنی بار بار میں کر رہا ہوں، یہ مصدر ہے، یعنی کہ مومنن امن چاہنے والا، اور مومنون وہ امن دینے والے، یہ دو یہاں پر بار بار ڈسکس ہو رہی ہیں باتیں، کہ ایک امن دینے والا ہے جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو امن چاہتا ہے، امن میں رہنے کے لیے تیار ہے، اور اس کو اس انداز سے انکاؤنٹر ہو گیا اس کا کہ وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، تو امن چاہنے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن یقتل، اور جو کوئی قتل کر دے مومنن امن چاہنے والے کو، متعمدن جان بوجھ کر، تعمد، عمدن، عین میم دال اس کا روٹ ہے، عمد جان بوجھ کر، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تو یہاں پر آ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اس کو پتہ تھا کہ یہ امن چاہنے والا ہے، تو اس نے جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کا، فَجَزَاهُ جہنم، پس اس کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے، قید خانہ ہے اس کا بدلہ، جو خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے وہ، وغضب اللہ، اور مملکت الہیہ کی ناراضگی ہے اس کے اوپر، غضب انتہائی اشتعال، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر مملکت الہیہ کا اشتعال ہے، انتہائی ناراضگی ہے، ولعنہ، اور اس پر لعنت ہے، یعنی کہ اس کو مملکت الہیہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، لعنت اسی کو کہتے ہیں، لعنت ان عنایات، ان مطلب کہ جو رحمت مملکت الہیہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی اس سے اس کو دور کر دیا گیا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا جو سزا ہے، عذاب، ایک بہت بڑی سزا اس کے لیے، عظیمہ، وہ اس کے لیے تیار ہے، وَأَعَدَّ لَهُ، اور ایسی شخصیت جو جان بوجھ کر اپنے اختیار کا نجائز استعمال کیا اس نے، اور جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا اس کے اوپر کہ اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تو قید خانہ بھی ہے، اور سزا بھی ایسی ہے جو بہت بڑی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو امن قائم کرنے والے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم بیان کرو مملکت الہیہ کے راستے کے معاملات، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام، اور دیکھو نہ کہو اس کے لیے جو تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈالے، جو ہم نے سلامتی والا پیغام تمہاری طرف ڈال رہا ہے، اور تم نے بغیر تحقیق کے، اور تم نے اس پیغام کو جو تمہاری طرف دیا گیا ہے اس کو اگنور کر دیا، تو کہا کہ دیکھو جب تم مملکت الہیہ کے راستے میں چل رہے ہو، اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہو،
تو پھر تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو اس کے لیے جو تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈال رہا ہے، لستا مومن، کہ تو تو امن چاہنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کے بتایا تو تھا کہ تحقیق کر لیا کرو، لیکن تم بغیر تحقیق کے وہ تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈال رہا ہے اور تم اس کو کہہ رہے تو امن چاہنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سلامہ، اس نے سلامتی کا پیغام ڈالا اور تم نے کیا کہا، لستا مومن، کہ تو امن چاہنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ تب تک ہونا عرض الحیات دنیا، کیا تم جو موجودہ زندگی ہے اس کا کو معلومات چاہتے ہو؟ یہ موجودہ حیات کے اندر جو تم کو فائدہ لینا چاہتے ہو، جیسے ہوتا ہے ہماری یہ ذہنیت ہے کہ اختیار کے ساتھ دوسروں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، دوسروں کو اس حوالے سے دبا کے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تو مطلب کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ایسا غلط کام کرنے والا نہیں، میں تو امن چاہنے والا ہوں، تو ایسی باتیں ان کو فضول لگتی ہیں۔ تو کہا تب تک عرض الحیات دنیا، کیا تم اس ادنا سے مال کے لیے اس موجودہ دور کے اندر تم اس دنیا کے اندر جو تمہاری زندگی ہے ابھی کی، تو اس میں کوئی فائدہ لینا چاہتے ہو؟ عرضہ فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس مملکت الہیہ کے پاس تو مغانم، یہ غنم کی جمع ہے، یعنی کہ ایک تو ڈھیروں ڈھیر ہوتا ہے نا مال، اور ایک ڈھیروں ڈھیر مطلب کہ یعنی کہ بہت زیادہ ڈھیر کے ڈھیر، وہ تو مملکت الہیہ کے پاس تو ڈھیر کے ڈھیر ہیں، کثرت کے ساتھ بہت زیادہ۔ تو اگر تمہیں کوئی ایسا معلومات چاہیے تو وہ تو مملکت الہیہ کے پاس بہت ہے۔ کہ ذالک کنتم من قبل، اور بتایا گیا کہ اے من جانے والے کہ اسی طرح تم تھے اس سے پہلے، جب تمہارے پاس یہ سارا اختیار، یہ سارا امن کا دار و مدار جو تمہارے ہاتھ میں دیا گیا، یہ تم بھی پہلے اسی طرح ہی تھے، عام عوام میں شامل تھے۔ اب عام عوام سے نکل کر تمہیں ذمہ داریاں ملی ہیں، تو تم ان اپنی کیا کہنا چاہیے، اپنی اوقات کو بھول گئے ہو۔ کذالک کنتم من قبل، اور تم بھی ان سے پہلے بھی اسی طرح ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، پس مملکت الہیہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم کو ڈیوٹیاں دی ہیں، تم کو جاب دی ہے، یہ اس کا احسان ہے مملکت الہیہ۔ فتبینوا، پس تم کو چاہیے کہ تحقیق کیا کرو۔ بیانہ یہ اس کا روٹ ہے واضح کر دینا، پس تم واضح کر لیا کرو معاملات کو۔ فتبینوا، پس تحقیق کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً مملکت الہیہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے وہ خبردار ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے مملکت کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس کے بڑے سورسز ہیں مملکت الہیہ کے، یہ بار بار میں بتا چکا ہوں۔ اور آج بھی وہ جو مملکتیں کسی آئین کے تحت چل رہی ہیں، تو مملکت کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور جن کو پتہ نہ چلے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو ایسی مملکت جو ہے نا وہ تو پھر تباہی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ کہ اس کو جو بااختیار ہے، جو اس کا چلانے والا ہے مملکت کا، اس کو اگر کسی بات کو پتہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مملکت جو ہے ناکارہ ہے۔ تو کہا کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً مملکت الہیہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون، اور دیکھو نہیں ہیں بیٹھے رہنے والے، لا یستوی برابر نہیں ہے، کون لوگ؟ قائدون، جو بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والے ہیں، من المومنین، اور وہ ہیں کہاں سے ہیں؟ امن چاہنے والے، امن قائم کرنے والے۔ امن قائم کرنے والوں میں سے وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں، یا آپ اپنے ملکوں کے اندر جو چھوٹے ممالک ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اپنی کرسیوں پر، براجمان رہتے ہیں، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک سائن کرنے کے لیے بھی ان کو مصیبت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو اب سارا پڑھنا پڑے گا اور پھر دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد تحقیق کے بعد اس پر سائن کرنے پڑیں گے، تو وہ سائن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، یہ جو عام ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو کہا لا یستوی القاعدون من المومنین، کہ دیکھو نہیں ہیں برابر بیٹھ رہنے والے جو امن قائم کرنے والے میں سے، امن قائم کرنے والوں میں سے وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں، غیر اولی الضرر، اور ان کے پاس کوئی ایسی عذر نہیں ہے، ایسا بہانہ نہیں ہے، ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ بیٹھ رہیں اور کام نہ کریں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ
جو جد و جہد کرنے والے ہیں مملکت الہیہ کے راہ میں، یعنی کہ یہ امن قائم کرنے والوں میں بھی پھر دو کیٹیگریاں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو وہ ہیں کہ جن کی امن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی عذر کے، کوئی ان کے پاس عذر نہیں ہے کہ ہم یہ اس لیے بیٹھے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو وہ لوگ جد و جہد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ، مملکت الہیہ کے آئین کے ساتھ، مملکت الہیہ کے ضابطے کے اندر، اس کے راستے میں، بھی اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی نفسیات سے، یعنی کہ ان کی سوچ بھی ایسی ہے، اور جو ان کے پاس مال ہے مملکت الہیہ کی طرف سے وہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا مال نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کے حوالے سے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا مال تو یہاں پر ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، یہ بھی اموالہم، کیونکہ امن قائم کرنے والے ہیں، ان کو تو خود مطلب گھر چلانے کے لیے تنخواہ مل رہی ہے، لیکن یہ اس مال کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان کو عوام پر خرچ کرنے کے لیے، عوامی فلاح کے لیے کام کرنے کے لیے جو انہوں نے نشو و نما دینی ہے ان کو، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مالوں کا جن کو ان کو اختیار دیا گیا ہے اور ان کی اپنی نفسیات، سوچ، اپنی سوچ کے ساتھ وہ ان مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ فضل اللہ مجاہدین، درجہ بندی ہے مملکت الہیہ کی جد و جہد کرنے والوں پر، بھی اموالہم و انفسہم، جو اپنے جو اختیار دیا گیا ان کو مالوں کا، اس کے ساتھ اور اپنی سوچ کے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہیں، علل قائدین درجات، اوپر ان کے جو بیٹھ رہنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے یہ جو جد و جہد کرنے والے ہیں اپنے اختیارات کا، اپنے ان مالوں کا جو ان کو ان کی مملکت کی طرف سے ملا ہے، تو اپنی نفسیات کے حوالے سے وہ اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، تو جو جد و جہد کر رہے ہیں ان کے لیے بتایا کہ ان کا ایک درجہ ہے، درجہ یہ رینکنگ کے حوالے سے کہ ان کے سٹار بڑھتے جاتے ہیں، ایک سٹار اگر 2 ہو جاتے ہیں، 2 سٹار اگر 3 ہو جاتے ہیں، تو مختلف انداز سے یا پھر ان کے جو نام کے حوالے سے رینکنگ ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کہ سپاہی ہے تو حوالدار ہو جاتا ہے، حوالدار ہے تو جو اس سے اوپر کا رینک جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے جتنی کوئی جد و جہد کرتا ہے، تو بتایا کہ ان کے لیے درجہ ہے، وَكُلٌّ وعد اللہ الحسنہ، اور سب کے ساتھ مملکت الہیہ کا بہترین وعدہ ہے، بہترین ان کے وعدے دیے گئے ہیں، وَفَضْلُ اللہ، اور فضیلت ہے مملکت الہیہ کے ہاں سے، مجاہدین علی القاعدین، جو جد و جہد کرنے والے ہیں ان پر، جو بیٹھ رہنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر جد و جہد کرنے والوں کا ایک درجہ ہے، اجرن عظیمہ، اور ایک بہت بڑا بدلہ ہے ان کے، کہ جو لوگ بیٹھ رہتے ہیں تو ان پر ان لوگوں کو درجہ ملا ہے، فضل ملا ہے، ان لوگوں کے رینک بڑے ہیں کہ جو جد و جہد کرنے والے ہیں، اور ان کا بدلہ بھی پھر بڑا ہو گیا، اجر عظیمہ، درجات من ہو، یہ درجات جو ہیں یہ اس مملکت الہیہ کی طرف سے ہیں، وہ مغفرات، اور تحفظ ہے، وہ رحمت، اور نشو و نما کے سامان ہے، وہ کان اللہ غفور الرحیمہ، اور دیکھو مملکت الہیہ تو پروٹیکشن دینے والی اور بارحمت ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ جن کو پورا بدلہ دیتے ہیں ملائکہ باختیار، وہ جو باختیار ادارے ہیں، وہ جو اختیارات رکھنے والے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ لوگ کہ ان کو پورا بدلہ دیتے ہیں ملائکہ، ظالمی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی نفسیات سے ظلم کیا، ان لوگوں کو بھی بدلہ ملتا ہے بھائی، کہ جو لوگ اپنی نفسیات سے، اپنی سوچ سے ظلم کرتے ہیں، قالو فیما کنتم، تو کہا کس حال میں تھے تم، اس معاملے میں کیا تم کر رہے تھے، قالو کننا مستضعفین فی الارض، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے جی، ضعف، مستضعفین، کہ ہم تو بڑے کمزور تھے، فی الارض، ملک کے معاملے میں ہم تو بہت ہی کمزور تھے، ہمارے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، قالو الم تکن ارض اللہ، تو کہا گیا کہ کیا نہیں تھا تمہارے پاس ملک کے اندر، مملکت الہیہ کے اندر، واسعتن، ایک وسعت، مملکت الہیہ کیا وسیع نہیں تھی، وسیع مملکت الہیہ کے اندر تم اس حالت میں کمزور کہہ رہے ہو اپنے آپ کو، فتحاجروا فیہا، پس تم کو چاہیے تھا کہ بدل جاتے یہاں سے، اتنی بڑی مملکت ہے، اتنی وسعت ہے مملکت کے پاس، تو وہاں سے تم بدل کے بدل جاتے فیہا، اس مملکت کے اندر جو بڑی وسیع ہے، فاولائک ماواہم جہنم، کیونکہ یہ جو عذر بہانے ہیں یہ قبول نہیں کیے گئے،
پس کہا گیا بس یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، قید خانہ ہے، وسعت مسیرہ، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یہ جو انہوں نے لوٹنا ہے اس قید خانے کے اندر، یہ بہت ہی برا ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے مواقع موجود تھے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب ایسا نہیں کیا تو پھر ان کو قید خانے کا پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ قید خانے میں ہی رہیں گے، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین، اور استثناء دے دیا ان لوگوں کا کہ جو واقعی کمزور تھے۔ مستضعفین وہ لوگ جو واقعی اللہ کا استثناء ہے کہ یہ پیچھے تو وہ لوگ ہیں جو اپنے کمزوری کو پیش کر رہے تھے اور ان کی کمزوری کو قابل قبول نہیں گردانا گیا، تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ وہ سزا کے مستحق ٹھہرے، مگر وہ لوگ جو واقعی کمزور تھے، من الرجال، جو بااختیار تھے، جن کے پاس اختیارات تو تھے عوام کو تحفظ دینے کے، عوام کے مسائل حل کرنے کے، لیکن ان کے وہ اختیارات چلتے نہیں تھے، وہ کمزوری اس حالت میں تھے۔ الا المستضعفین من الرجال، وہ جو رجال میں سے جو عوامی کام کرنے والے لوگ تھے جن کے پاس اختیارات تھے اور وہ کمزور کر دیے گئے تھے، ان کے پاس کمزوری تھی کہ وہ کام نہیں کر پا رہے تھے۔ وللنساء، اور عوام کے حوالے سے، والولدان، اور وہ جو نوجوان نسل، ولدان، تو یہ رجال، عوام، اور وہ جو نوجوان نسل، نوجوان پودا ہے، وہ جو لا یستطیعون حیلۃ، اور اس کے اندر کوئی استطاعت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی ان کے پاس۔ حیلۃ یہ حوالہ سے ہے، یعنی کہ وہ ماحول بدلنے کے، اپنا جو دائرہ کار ہے اس کو بدلنے کے اختیارات ان کے پاس نہیں تھے، اتنی قوت ان کے پاس نہیں تھی۔ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے تھے کہ کس طرف سے نکلیں، کہ کیا کریں اب، کیونکہ اختیارات تو ان کے پاس ہے نہیں ہیں، کمزور بنا دیا گیا ان کو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا فاولئک عسى اللہ، پس یہ وہ جو لوگ ہیں کمزور، جن کو کام کرنے نہیں دیا گیا، جن کو اختیارات استعمال نہیں کرنے دیے گئے، فاولئک عسى اللہ، پس یہی لوگ ہیں کہ جلد ہی مملکت الہیہ ان یعفو عنہم، یہ کہ ان کو عافیت دے گی، ان کو عفا عافیت میں لینا، ان کے جو ایسی غلطیاں، یہ معاف کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، تو ان کو عافیت میں لے گی یا ان کو درگزر سے کام لے گی، ان کے بارے میں معاف کر دے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور دیکھو مملکت الہیہ تو عفو غفورا، وہ تو عافیت دینے والی ہے، وہ تو تحفظ دینے والی ہے بھائی، وہ تو معاف کرنے والی ہے ایسے معاملات کے معاملے میں، تو کوئی بھی منع کر لیں آپ، اور وہ تو پروٹیکشن ہے، غفوراً، عفواً غفوراً، عافیت اور تحفظ، یہ تو مملکت الہیہ کا کام ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی بدل گیا مملکت الہیہ کی طرف آ کر، یہ حاجرہ کا معنی ہم نے بتایا کہ بدل جانا، دوسری طرف رخ کر لینا، اور جو کوئی دوسری غلط طرف سے آ کر مملکت الہیہ کی طرف آ گیا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل کر مملکت الہیہ کے راستے کی طرف آ گیا، مملکت الہیہ کے آئین کی طرف آ گیا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو وہ پائے گا ملک کے اندر مراغمن کثیرہ، مراغمن رغما سے ہے، اور رغما کا معنی ہوتا ہے ناپسند یا مغلوب و مجبور ہو جانا، تو یہ ملک کے اندر دونوں چیزیں ملتی ہیں، مراغمن کثیرم، بہت زیادہ جو مشکلات ہیں، ناپسندیدگی ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وسعتن، لیکن وسطیں بھی بہت ہوتی ہیں، کیونکہ رغما کا یہ علیحدہ معنی اس لیے میں نے کیا کہ مراغمن کثیرہ وسعتن، یعنی کہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں یہاں پر، کہ مشکلات بھی ہوتی ہیں، کہ جو بنیادی طور پر اپنے آئین کو چینج کرنے کے لیے، اپنے مملکت الہیہ کے حوالے سے جو اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور اس راستے کی طرف آتے ہیں، تو مشکلات تو بڑی ہوتی ہیں، ناپسندگی بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور مجبور بھی کیا ہوتا ہے ان کو، لیکن کہا وسعتن، اور وسطیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، وسعت اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر معاملہ سالو کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس ملک کے اندر، لیکن لوگ کیونکہ برائی کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ مشکلات ہوتی ہیں، اور جو امن قائم کرنے والے پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، تو وسطیں بھی بہت ہوتی ہیں پھر اس کے۔ وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی بھی نکلا اپنے ادارے سے،
مہاجرن اللہ، اور وہ تبدیل ہوا اور مملکت الہیہ کی طرف، آئین کی طرف آ گیا، و رسول ہی، اور اس کی بھیجگی کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو ناکامی نے پکڑا، ناکامی آئی اس کے اوپر، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جو نکلے اپنے ادارے سے نکل جائے اور اس کو مملکت الہیہ کی طرف، اس آئین کی طرف جو مملکت کے حوالے سے ہوتا ہے، تو مشکلات تو بہت ہوتی ہیں، ورسول ہی، اور اس کے بھیجے گئے کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو اگر ناکامی آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو تحقیق، یہ فقد، پس تحقیق، یعنی کہ یہ تحقیق شدہ بات ہے، اس کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، تو واقع اجرہ، تو واقعہ ہو گیا اس کا اجر، اس کا بدلہ، کس پر؟ علی اللہ، مملکت الہیہ پر اس کا اجر، اس کا بدلہ، کہ اگر وہ اس حالت میں نکلا، اپنے ادارے سے نکلا اور نکل کر وہ مملکت الہیہ کی طرف آنا چاہتا ہے، تو پھر مملکت الہیہ کے اوپر اس کا اجر واقعہ ہو گیا ہے کہ وہ مملکت الہیہ اس کو اس کا بدلہ دے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور دیکھو مملکت الہیہ تو غفور الرحیم، وہ تو پروٹیکشن دینے والی برحمت ہے، تو مملکت الہیہ برحمت اور پروٹیکشن دینے والی، تو یہ دونوں حوالوں سے ہے، تو جو بھی ادھر سے نکل کر، اس ادارے سے نکل کر جہاں پر ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جاتی ہیں، تو وہاں سے نکل کر مملکت الہیہ کے راستے کے، آئین کے راستے کی طرف آ جائے، تو پھر مملکت الہیہ جو اس کو نفاذ کرنے والی ہوتی ہے، وہ تو پھر حفاظت اور تحفظ دینے والی ہوتی ہے اور برحمت ہوتی ہے۔ والسلام، بہت شکریہ۔